السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو دی بایو بصری۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیکنڈ ایئر کی بیالوجی میں سے پراپرٹیز آف ریسپیریٹری سرفیس۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ریسپیریٹری سرفیس کیا ہوتا ہے۔ ریسپیریٹری سرفیس ہم جانتے ہیں کہ ہم ناک سے سانس لیتے ہیں، اور یہ جو ہوا ہے یہ پوری کی پوری جو ایئر از اے مکسچر آف گیسز ہے، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم ہوا میں سے صرف آکسیجن نہیں لے رہے ہوتے بلکہ ہم ہوا مکمل طور پہ مکسچر آف گیسز لے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مکسچر آف گیسز ہے یہ ہمارے پاس یہاں سے آتا یہاں سے ہمارے پاس فیرنگس میں آتا ہے، فیرنگس سے پھر لیرنگس میں، لیرنگس سے پھر ہمارے پاس ٹریکیا آ جاتا ہے، ٹریکیا کے بعد جو ہے برونکائی اور پھر برونکیولز آ جاتی ہیں۔ پھر ہمارے پاس برونکیول جو ہیں، دیکھیں نا، یہاں تک ایک پائپ لائک سٹرکچرز میں آ رہا ہے، اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو پائپ لائک سٹرکچر ہے لاسٹ پہ بالکل، یہ پہلے ایک پائپ لائک سٹرکچر تھا، پھر دو بن گئے، اور جو ہی یہ ایک لنگز میں داخل ہوا تو لنگ کے اندر مزید اس میں ڈویژن ہونا شروع ہو گئی، اور یہاں پہ یہ ڈیوائیڈ ہوتا گیا یہاں تک کہ اس کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ 1 ملی میٹر سے بھی لیس ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں پر بہت سارے ایک باؤل لائک سٹرکچر کے اندر جو ہے یہ اوپن ہوا، اور یہ جو ایک بال لائک سٹرکچر موجود ہے، دس از کالڈ ایز ایلویولائی، اس کو ہم ایلویولائی بولتے ہیں۔ ایلویولائی وہ خاص جگہ ہے، یہ میں نے ایک ایلویولس بنایا ہوا ہے، صرف ایک یہاں سے اٹھایا ہوا ہے، یہاں پر جو ہے گیسز ایکسچینج ہوتا ہے۔ کیا مطلب کہ یہاں پر ایئر موجود ہے، اور جو ایئر ہے اس کے اندر آکسیجن بھی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ہے، سب کچھ ہے، بہت ساری گیسز ہیں جس طرح انوائرمنٹ کے اندر موجود ہیں۔ یہاں سے آکسیجن جو ہے وہ ادھر آتی ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو بلڈ کے اندر موجود ہوتی ہے وہ ادھر چلی جاتی ہے۔ تو ہمارے پاس آکسیجن جو ہے وہ الویلائی سے بلڈ کے اندر، اور بلڈ کے اندر جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ واپس ادھر چلی جاتی ہے۔ جب یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ادھر آتی ہے تو ہم نکالتے ہیں وہ گیسز، تو یا ایکسپیریشن کرتے ہیں تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکل جاتی ہے، جبکہ یہ جو آکسیجن ہوتی ہے یہ ہمارے ہر سیل تک پہنچتی ہے، اور ہمارا سیل جو ہے اس کی مدد سے بریک ڈاؤن کرتے ہیں، جس کو ہم ریسپیریشن کہتے ہیں، اور اس سے انرجی حاصل ہوتی ہے، فوڈ کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس نوز سے لے کر یہاں تک یہ جو ایریا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریسپیریٹری ٹریکٹ۔ پھر ہم نے ریسپیریٹری ٹریکٹ کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے۔ ہمارے پاس نوز اور فیرنگس، نوز کے اندر پھر نزل کیویٹیز وغیرہ آ جاتی ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ نوز اور فیرنگس کو ہم اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ میں لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ لیرنگ سے لے کر لنگز تک، الویلائی تک، ہم اس کو لوور ریسپیریٹری ٹریکٹ کہتے ہیں۔ تو اپر اور لوور میں ڈیفرنس ہو گیا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ریسپیریٹری سرفیس کیا ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو ناک سے لے کر ہمارے پاس لنگز تک وہ کون سا ایریا ہے جہاں پر گیسز ایکسچینج ہو رہا ہے؟ تو ہمیں معلوم ہوا کہ ناک میں کوئی گیسز ایکسچینج نہیں ہو رہا، فیرنگس میں نہیں ہو رہا، لیرنگس میں نہیں ہو رہا، ٹریکیا میں، برونکائی، برونکیولز میں، جبکہ الویلائی میں ہو رہا ہے۔ الویلائی میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پر خون کی نالی ہے، بلڈ کیپیلری ہے، اور ادھر جو ہے وہ الویلائی ہے، ان کے درمیان گیسز ایکسچینج ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ ایریا ہے جہاں پر گیسز ایکسچینج ہو رہا ہے، تو دس از کالڈ ایز ریسپیریٹری سرفیس۔ یہ والا جو ایریا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ یہ ہمارے پاس ریسپیریٹری سرفیس ہے۔ ریسپیریٹری سرفیس کو ہم ریسپیریٹری میمبرین بھی بول سکتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، دیکھیں، ریسپیریٹری میمبرین، اس لیے بعض بکس کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ پراپرٹیز آف ریسپیریٹری میمبرین۔ ریسپیریٹری میمبرین صرف ایک میمبرین کا نام نہیں ہے، ایکچولی یہاں پر دو دیواریں ہیں، ایک ہمارے پاس الویلائی کی دیوار اور دوسری ہمارے پاس کیپیلری والی دیوار، یہ جو بلڈ کیپیلری، خون کی نالی کی ایک دیوار، اور یہ ان دونوں کو ملا کے ہم ایک نام دیتے ہیں ریسپیریٹری میمبرین۔ دراصل یہ پرمیبل ہوتی ہے، اور ادھر سے آکسیجن جو ہے وہ ادھر آ جاتی ہے، چونکہ آکسیجن کی کنسنٹریشن یہاں پر زیادہ ہوتی ہے، اس بلڈ میں کم ہوتی ہے، تو ہائر ٹو لوور یہ ادھر پہنچ جاتی ہے بائی دا پروسیس آف ڈیفیوژن۔ اور یہاں سے کاربن ڈائی آکسائڈ بلڈ میں زیادہ ہے، ادھر کم ہوتی ہے، جو ہوا کے اندر ہے تقریباً 0.04% ہے، تو یہاں سے یہ پھر ادھر آ جاتی ہے، تو یہاں پہ گیسز ایکسچینج ہو گیا، تو دس از کالڈ ایز ریسپیریٹری سرفیس۔ اور ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ ناک سے لے کر یہاں تک کوئی ریسپیریٹری ہمارے پاس سرفیس ہم اس کو نہیں بول سکتے، نہ ہی گیسز ایکسچینج ہوتا ہے، تو یہاں سے یہاں تک ہمارے پاس اس کو ہم کہتے ہیں ڈیڈ اسپیس۔ یہ ہمارے پاس، حالانکہ یہ ڈیڈ نہیں ہے،
زندہ ہیں، یہاں کے سیل زندہ ہیں، لیکن چونکہ گیسز ایکسچینج نہیں ہو رہی تو ہم اس کو ڈیڈ اسپیس بھی بولتے ہیں، بالکل برانکیولز تک، جبکہ الویلائی کو ہم ڈیڈ اسپیس نہیں بول سکتے۔ تو اس کے بعد یہاں پہ آ جائیں، دا ایریا ویئر گیسز ایکسچینج ٹیکس پلیس ود دا انوائرمنٹ ایکچولی ٹیکس پلیس از کالڈ ایز ریسپیریٹری سرفیس۔ بعض بچے سمجھتے ہیں ناک سے یہاں تک پورے کا پورا ریسپیریٹری سرفیس ہے، تو ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ تو انوائرمنٹ دیکھیں نا، یہاں تک یہ ہمارے پاس یہاں پر جو آکسیجن ہے اس کی 21% جو ہے وہ کمپوزیشن ہے، اس کے علاوہ یہاں پر جو ایئر ہے اس کے اندر نائٹروجن 78% ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ 0.04% ہے، تو سیم کمپوزیشن ہے جس طرح انوائرمنٹ، چونکہ انوائرمنٹ سے ہی ہم نے انہیل کی ہے یہ، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ایکسچینج آف گیسز ہو رہا ہے بلڈ کے درمیان اور ہمارے پاس انوائرمنٹ کے درمیان، تو دس از کالڈ ایز ریسپیریٹری سرفیس۔ یہ جو جہاں سے ہو رہا ہے اس کا نام ہے ریسپیریٹری سرفیس، یا اس کو ہم کیا بولتے ہیں، اس کو ہم ریسپیریٹری میمبرین بھی بولتے ہیں۔ اب یہ پروسیس ہم نے دیکھا ہے کہ بائی دا پروسیس آف ڈیفیوژن ہو رہا ہے، ٹیکس پلیس بائی ڈیفیوژن، ایک فزیکل پروسیس ہے جس کو ہم ڈیفیوژن بولتے ہیں۔ اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایک زبردست قسم کی ہم تو چاہتے ہیں نا کہ ہمارے سیل، چونکہ یہاں پہ جو بلڈ ہے جب وہ آکسیجن زیادہ اپنے پاس اکمولیٹ کر کے لے جائے گا تو سارے سیلز کی نیڈ پوری ہوگی۔ تو ایک اچھے ڈیفیوژن کے لیے، ایک اچھے گیسز ایکسچینج کے لیے اس میمبرین کو کیسا ہونا چاہیے؟ یہ جو دو میمبرینز مل کے یا دو دیواریں مل کے ایک میمبرین بنا رہے ہیں جس کا نام ہے ریسپیریٹری میمبرین، اس لیے میں نے لکھا ہے کہ یہ الویولر ایپیتھیلیم اور کیپیلری اینڈوتھیلیم، اس کو الویولر ایپیتھیلیم بولتے ہیں اور یہ کیپیلری کی دیوار ہے لہٰذا اسے کیپیلری اینڈوتھیلیم بولتے ہیں۔ ان دونوں کو ملا کے ایک نام دیا گیا ریسپیریٹری میمبرین، اور اس کی کون سی پراپرٹیز ہونی چاہیے کہ ڈیفیوژن جو ہے وہ زبردست قسم کا ہو۔ تو یہاں پہ پراپرٹیز کی طرف آتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ پراپرٹیز جو ہیں وہ ہمارے پاس بکس کے اندر 5 پراپرٹیز بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی پراپرٹی، اٹ مسٹ بی پرمیبل۔ پرمیبل یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر سے چیزیں جو ہیں وہ موو کر کے اندر یا باہر آ سکے۔ یہ ایک سرفیس ہے، اس سے اگر چیزیں جو ہیں وہ ادھر سے موو کر کے ادھر اور کچھ ادھر سے ادھر آ جاتی ہیں تو یہ ان چیزوں کے لیے پرمیبل ہے۔ تو پرمیبلٹی کا ہونا لازمی ہے، کیوں ضروری ہے؟ سو دیٹ گیسز کین پاس تھرو اٹ۔ اگر پرمیبل ہوگی تبھی تو گیسز ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جا سکیں گی۔ اس کے علاوہ اس کو تھن ہونا چاہیے، پتلا ہونا چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں نا اچھی ڈیفیوژن کب ہوگی؟ جب اس کی موٹائی کم ہوگی۔ اس کی تھکنس کتنی ہو؟ 1 ملی میٹر، اور اس سے بھی لیس ہو تو بہت اچھا ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی موٹائی ویسے تو بنانے میں تو ہم سے بڑا لگتا ہے، لیکن اس کا جو ایکچوئل ہم تھکنس دیکھیں تو بہت کم ہے، 1 ملی میٹر، اور اس سے بھی لیس ہوتی ہے، تبھی تو یہاں پہ جو ہے گیس ایکسچینج ہو رہی ہے۔ اسی طرح فشز کے اندر بھی، گیلز کے اندر جو ہے وہ جو بلڈ کیپیلریز لگی ہوتی ہیں ان میں جو ان کا جو ریسپیریٹری سرفیس ہے وہ گیلز کے اندر موجود ہے، تو وہاں پہ بھی جو ہمارے پاس ڈسٹنس ہے وہ 1 ملی میٹر اور لیس ہے، تو یہاں پہ ہمارے پاس جو تھکنس بنے گی وہ اتنی بنے گی۔ اس کے علاوہ لارج سرفیس ایریا زیادہ ہونا چاہیے، چونکہ دیکھیں نا ہمارے پاس ایک جو برونکیول ہے وہ ایک میں نہیں، ایسی بات نہیں کہ وہ ایک پاؤچ میں ہی اوپن ہو جائے یا ایک ہی جو ہے ٹائنی بلون لائک سٹرکچر میں اوپن ہو جائے، بلکہ یہاں پہ ایک میں نہیں، سرفیس ایریا بڑھانے کے لیے یہاں پر یہ کئی سٹرکچرز میں اوپن ہوتی ہیں، کئی ایک سٹرکچرز کے اندر اوپن ہوتی ہیں، انگور کے گچھوں کی طرح لگتی ہیں، تاکہ سرفیس ایریا اس کا زیادہ ہونا چاہیے، تاکہ گیسز ایکسچینج یہاں سے بھی ہوں، یہاں سے بھی ہوں، ادھر سے بھی ہوں، ادھر سے بھی ہوں۔ تو گیسز ایکسچینج کے لیے یہ جو میمبرین ہے یہ بہت بیسٹ ہے۔ دیکھیں ہر طرف سے اس کو فولڈ کر کے چھوٹے چھوٹے پاؤچز بنا دیے گئے ہیں۔ تو لارج سرفیس ایریا کیوں ہونے چاہیے؟ سو دیٹ سفیشینٹ اماؤنٹ آف گیسز آر ایبل ٹو بی ایکسچینج اکارڈنگ ٹو دا آرگنیزمز نیڈ۔ اگر ایک باڈی کے سیلز بہت زیادہ ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کے ہر سیل کو آکسیجن کی ضرورت ہے، اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہونی ہے، تو ایک زبردست جو ہے وہ ریسپیریٹری میمبرین کا ہونا ضروری ہے، اور زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو گیسز ہیں وہ یہاں سے جو ہے موو کرتی رہیں اور جو ہے آرگنیزمز کو آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ، آکسیجن ملتی رہے اور اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکل کے یہاں سے باہر آؤٹ ہوتی رہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے گڈ بلڈ سپلائی، چوتھی جو ہے۔ اب دیکھیں ہمارے پاس اگر بلڈ سپلائی نہیں ہوگی تو ہمارے پاس گیسز ایکسچینج کہاں سے ہوگا؟
اب یہاں سے کوئی جمپ لگا کے آکسیجن جو ہے وہ ہماری باڈی کے یہ جو ہمارے ہاتھوں کے سیلز ہیں ہاتھوں تک تو نہیں پہنچ سکتی، لنگز ہمارے ادھر موجود ہیں، یہاں سے یہ کیسے موو کر کے جائے گا؟ تو ایک بلڈ ایک میڈیم کے طور پہ کام کرتا ہے سیلز کے درمیان اور ایئر کے درمیان یا الولائی کے درمیان. تو یہاں سے ایک بلڈ جو ہے ایک گاڑی کی طرح کام کرتا ہے جو اپنے پیسنجرز، یعنی کہ یہاں پہ جو پیسنجر کی مثال ہے وہ آکسیجن ہے، وہ یہاں سے موو کر کے جائے گا اور سیلز تک پہنچائے گا. تو بلڈ سپلائی کا زبردست قسم کی بلڈ سپلائی کا ہونا لازمی ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں کہ گڈ وینٹیلیشن میکانزم. واٹ از مینڈ بائی گڈ وینٹیلیشن میکانزم؟ وینٹیلیشن آرٹیفیشیل وینٹیلیٹر کا نام آپ نے سنا ہوگا، یا وینٹیلیٹر سمپلی ہم کمروں کے اندر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سوراخ رکھ دیتے ہیں اور ان سے جو ہے جو یہاں والی گرم ہوا ہوتی ہے وہ نکلتی رہتی ہے اور تازہ ہوا جو ہے وہ آتی رہتی ہے. تو یہ ہم رکھتے ہیں. اسی طرح جب یہاں سے کاربن ڈائی آکسائڈ ادھر آ جائے گی تو کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن 0.04 سے بڑھ کے 4% تک چلی جاتی ہے. اگر اور یہاں پہ جو آکسیجن کی کنسنٹریشن ہے وہ 21% سے کم ہو کے 16% تک آ جاتی ہے. تو اب پرسنٹیج کم ہو گئی ہے اور اس کی پرسنٹیج کاربن ڈائی آکسائڈ کی زیادہ اور آکسیجن کی کم ہو گئی ہے. تو اب ایک اچھا گریڈینٹ بنانے کے لیے، گریڈینٹ کیا ہے کہ ایک طرف چیزیں جو ہیں وہ زیادہ ہوں دوسری طرف کم ہوں، اس طرح بنانے کے لیے تاکہ بلڈ کے اندر جو کنسنٹریشن گریڈینٹ ہے ان گیسز کا وہ اور یہاں کا جو کنسنٹریشن گریڈینٹ ہے، کنسنٹریشن گریڈینٹ مینس کہ ایک ممبرین کے دونوں طرف جو چیزیں ہیں ان کا ڈیفرنس ہونا. تو یہاں پہ جو ڈیفرنس ہے وہ مینٹین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو ہی یہ چیزیں یہاں پر یہ گیسز اتنی پہنچ جائیں تو یہاں سے یہ ایکسپیل آؤٹ ہو جانی چاہیے. اس لیے جب ہم سانس لیتے ہیں تو فوراً ہی گیسز ایکسچینج ہوتا ہے، جو سیل سے کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ آتی ہے اور آکسیجن وہاں چلی جاتی ہے. الولائی کے اندر آکسیجن بھی کم ہو گئی، کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن زیادہ ہو گئی. تو یہ جو گیس ہے اس کو فوراً باہر نکالنا چاہیے. جب یہ باہر جائے گی تبھی تو تازی جو ہے وہ گیس آئے گی، ہمارے پاس تازی ہوا آئے گی. تو اس لیے اس کو اسٹیپ ڈیفیوژن کو مینٹین کرنے کے لیے کہ یہ جو ڈیفیوژن کے لیے ڈیفیوژن گریڈینٹ ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے یہاں پہ ہمارے پاس وینٹیلیشن میکانزم ہونا چاہیے. اسٹیپ کا کیا مطلب ہے؟ اسٹیپ ڈیفیوژن گریڈینٹ کا کہ بہت زیادہ، جیسے ایک پہاڑی ہوتی ہے اس کا جو اتار چڑھا ہوتا ہے اسی طرح بہت زیادہ ڈیفرنس آ جائے یہاں پہ اور یہاں پہ بڑا ڈیفرنس ہوتا ہے. تو یہ ڈیفرنس مینٹین کرنے کے لیے وینٹیلیشن میکانزم، یہاں پہ جسٹ وینٹیلیشن میکانزم کا یہ مطلب ہے کہ تازی ہوا جو پرانی ہوا بچے اس کو فوراً باڈی سے نکلنا چاہیے اور نئی ہوا آنی چاہیے. اس کو ہم کہتے ہیں وینٹیلیشن میکانزم. امید ہے آپ لوگوں کو یہ لیکچر، چھوٹا سا لیکچر تھا، آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.